بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں تفسیر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ اس کی صبح تلاوت ہو چکی ہے اردو اور انگلش ترجمے کے ساتھ، تو اب ہم اس وقت اس کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے: آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، جب کہ تم ان سے نکاح کرتے ہوئے انہیں ان کے مہر دو، اور نہ زنا کرتے ہوئے اور نہ انہیں پوشیدہ آشنا بناتے ہوئے، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے تو اس کا ہر عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہے۔ تو دوستو، اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے، خواہ یہودی ذبح کرے یا عیسائی، یوں ہی مرد ذبح کرے یا عورت یا سمجھدار بچہ، لیکن یہ یاد رکھنا نہایت ضروری کہ ان اہل کتاب کا ذبیہ حلال ہے جو واقعی اہل کتاب ہوں، اور موجودہ زمانے میں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد دوریا ہے اور خدا کے منکر ہو چکے ہیں، لہذا نہ ان کا ذبح حلال ہے اور نہ عورتیں۔ تو دوستو، اہل کتاب سے نکاح کے چند اہم مسائل ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہے، لیکن اس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ واقعی اہل کتاب ہوں، داریہ تو نہ ہوں جیسے آج کل بہت سے ایسے بھی ہیں۔ نمبر 2، یہ اجازت بھی دارالاسلام میں رہنے والی زمبیہ اہل کتاب عورت کے ساتھ ہے، جو موجودہ زمانے میں جو اہل کتاب ہیں یہ حربی ہیں، اور حربیہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا مقردہ تحریمی ہے۔ نمبر 3، ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ اجازت صرف مسلمان مردوں کو ہے، مسلمان عورت کا نکاح کتابی مرد سے قطعی حرام ہے۔ اہل کتاب عورتوں میں سے اچھے کردار والی سے نکاح کیا جائے، یہ حکم مستصحب ہے۔ اہل کتاب عورت سے ازدواجی تعلقات نکاح کے ذریعے ہی قائم کیے جائیں۔ پوشیدہ دوستیاں لگانا یا پوشیدہ یا علانیہ یہ بدکاری کرنا اس کے ساتھ بھی حرام ہے۔ نمبر 6، اہل کتاب عورت کو بھی مہر دیا جائے گا۔ ناجائز طریقے پر مستی نکالنے والے سے بے دھڑک زنا کرنا اور آشنا بنانے سے مشیدہ زنا مراد ہے۔ اس آیت مبارکہ کے آخر میں مرتد کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر ثواب باقی نہیں رہتا۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی عطا کرے، اور تفسیر حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پاکستان کو ان برائیوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔